خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا سے یا حسین، اور بلند آواز سے بولے یا حسین۔ حضرات اب میں فضائل کے باب کو اگر آگے بڑھاؤں تو پھر کافی وقت چاہیے، لیکن چونکہ مجھے کچھ امام علی مقام کے جانثاروں کی داستان سنانی ہے۔ کربلا میں آل پاک اہل بیت اطہار کے نمائندے، ان کی قربانیاں بھی ہم ذکر کریں گے، مگر وہ آپ نے سنی بھی ہیں اور میں بھی تذکرہ کروں گا کچھ کا۔ مگر میں آج محرم کی 15 یا 16 تاریخ ہے، میں پہلی محرم سے شروع کر دوں۔ پہلی محرم سے امام کا جو لشکر ہے وہ سب سے پہلے جو آیا ہے وہ مدینہ سے مکہ آیا ہے، اور مکہ سے پھر حج کے مہینے میں آپ نکلے ہیں۔ اور یہ سفر چونکہ کافی طویل تھا، اس زمانے میں یہ سفر کی سہولیات تو تھی نہیں جو آج ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ کو امام کا یہ قافلہ وادی کوہ ذی حشم پہ پہنچا، یعنی کہ ذی حشم ایک پہاڑی کا نام ہے، اسی کے دامن میں جا کر کے امام کے ساتھیوں نے آرام کیا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، اس سے پہلے جہاں پہ قافلہ رکا تھا وہاں پانی کا اچھا خاصا معقول بندوبست تھا، تو آپ کے ساتھیوں نے اپنے اپنے مشکیزوں میں پانی بھر لیا۔ بھائی اس زمانے میں پانی کی وہ سہولت نہیں تھی جو آج ہے، تو جہاں بھی پانی ملتا تھا وہ اپنی سواریوں میں رکھ لیا کرتے تھے، اپنے اونٹوں پہ، کجاووں میں۔ اس طریقے سے ایک طریقہ تھا اس زمانے میں، یہی طریقہ تھا پانی دستیاب کرنے کا۔ یہاں پہ یہ پہنچے ہیں ابھی اور پانی رکھ لیا۔ اتنے ہی میں 1000 لشکر جرار یزیدیوں کی طرف سے آ گیا، اور اس 1000 لشکر جرار کا جو سپہ سالار ہے، جس کو کمانڈر بھی کہہ لیجئے، اس کا نام حر ابن یزید تمیمی یا ابن یزید ریاحی ہے۔ تو یہ حر آئے انہی کی طرف سے، یزیدیوں کی طرف سے۔ اب 1000 فوج کا جو بندہ کمانڈر ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا منصب بڑا ہی منصب ہوگا۔ آیا وہ، لیکن امام نے سب کے چہرے پڑھ لیے۔ ارے جو دلوں کو پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے چہرہ پڑھنا کیا بات ہے یار۔ میرے امام نے دیکھ لیا سب کو کہ یہ لوگ پیاسے ہیں، اور ان کے کجاووں میں ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ میرے امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور حر سے کہا کہ بات چیت کا سلسلہ روکیے، بعد میں ہو جائے گی، لیکن تمہارے چہرے مجھے بتاتے ہیں کہ پانی نہیں ہے تمہارے پاس بھی، اور یہاں آس پاس بھی نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرو تم پانی پیو۔ میرے امام نے سب کو پانی پلایا۔ انہی کی فوج میں ایک بندہ تھا، اس کا اپنا بیان یہ ہے کہ میری طبیعت بڑی خراب تھی، اس دن بخار بہت تیز تھا، اور میں اپنی سواری کی پشت سے اتر بھی نہیں پا رہا تھا، مگر فوج میں ساتھ آ گیا، ڈیوٹی کا معاملہ ہوتا آ گیا میں، اور مجھے پیاس بھی لگی تھی، طبیعت بھی خراب تھی۔ مجھے میرے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، مجھ غریب کو، مجھ کمزور بیمار کو اگر دیکھا تو فاطمہ کے بیٹے نے دیکھا، شیر خدا کے شہزادے نے دیکھا۔ میرے قریب میں آ کر کے کہا اے سپاہی تو پانی کیوں نہیں پی رہا ہے؟ میں نے کہا حضور میں اتر نہیں سکتا، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو امام نے حکم دیا کہ اس کو بھی پانی پلایا جائے۔ اس کا بیان ہے کہ امام نے مجھے جب پانی پلوایا تو اس پانی میں پتہ نہیں ایسا کون سا اثر تھا کہ بھوک بھی ختم ہو گئی، بخار بھی ختم ہو گیا۔ امام نے سب کو پانی پلا دیا۔ یا اللہ یہ پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے یہ اس نبی کے نواسے ہیں جن کے دروازے پہ دشمن بھی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ اس پیغمبر کے نواسے ہیں جن سے قطرہ مانگا جائے تو دریا بہا دیتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام پاک نے سب کو پانی پلوایا تو حر جو ہے اس بات سے بڑا متاثر ہوا کہ ہم تو گرفتار کرنے آئے، لیکن دیکھیے آپ نبی، اچھا اس کے دل میں امام علی مقام کا ایک مقام تھا، عظمت تھی، اور وہ قدر کرتا تھا۔ جیسے نعمان ابن بشیر گورنر تھے یزید کی طرف سے، لیکن جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو انہوں نے پھر ڈیوٹی کی پرواہ نہیں کی، اہل بیت کی محبت کی پرواہ کی، اس لیے کامیاب ہو گئے۔ تو ایسے زندگی میں موڑ آئے تو انسان کو انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، سچائی کا۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ حر کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور ہمیں حکم ہے کہ آپ پر نظر رکھیں۔ اتنے میں ہی حجاج ابن مسروق نامی امام کے جانشار نے ظہر کی آذان دے دی۔ میں نے کہا نا دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، آذان دی تو امام نے فرمایا مسکرا کے حر یہ بتاؤ اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟ آئے ہائے ہائے، دیکھو یہ اسٹیپ لینے کے موقع ہوتے ہیں۔ تو حضرت حر انہوں نے کہا حضور ڈیوٹی رہے نہ رہے، منصب رہے نہ رہے،
یہ جو کمانڈر ہوں میں 1000 فوج کا، یہ رہوں نہ رہوں مگر یہ موقع تو نہیں چھوڑنے والا۔ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا مجھے موقع ملا، یہ میں کیسے چھوڑ دوں گا؟ اچھا ذرا سوچئے، تصور میں سوچئے، جنہوں نے مفتی اعظم ہند کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، ذرا سوچئے آپ۔ ارے ہم لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں ارے بھائی انہوں نے مفتی اعظم ہند کے پیچھے نماز پڑھی۔ کوئی ایسا بندہ ہو سنبل میں جس نے سرکار کلاں کے پیچھے نماز پڑھی؟ اچھا آپ نے سرکار کلاں کے پیچھے؟ کوئی کہتا میں نے محدث اعظم ہند کے پیچھے نماز پڑھی، کوئی کہتا میں نے احسن العلماء کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، کوئی بندہ وہ بھی تو ہوگا جس نے مخدوم اشرف کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، کوئی وہ بھی ہوگا جنہوں نے ان کے پیر و مرشد کے پیچھے، اور وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے غریب نواز کے اقتداء میں نماز پڑھی ہوگی۔ بولو یار زور سے۔ اور میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، ولیوں کے سردار غوث اعظم کے پیچھے جنہوں نے پڑھی ہو، اور میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام نقی، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام زید، ان سب کے جد اعلیٰ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سید سجاد کے والد ماجد حضرت امام حسین کی بات کر رہا ہوں، جو حضور کے ڈائریکٹ نواسے ہیں۔ جی بے شک، ڈائریکٹ نواسے ہیں، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ نواسے، جنہیں حضور نے اپنے یعنی پشت پہ آ جاتے تو حضور سجدہ طویل فرما دیتے، خطبہ دے رہے ہوتے آ جاتے تو حضور خطبہ روک دیتے۔ ان کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ؟ ایسی ہستی کے پیچھے نماز کا موقع ملے اور خوش نصیب چھوڑ دے موقع۔ تو ہر نے وہیں پہ اسٹیپ لیا اور اس کے دماغ نے کہا، ہر کے ضمیر نے کہا یار نوکری رہے نہ رہے مگر نماز تو حسین ابن علی کے پیچھے پڑھیں گے۔ یار ذرا زور سے بول دو کہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگ جائے گا، بولو زور سے سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، حسینیوں کو یہ جذبہ ہوتا ہے، زور سے بولو یار یا حسین۔ ارے یار ہم ہی لوگوں کا تو حق ہے یا حسین نعرہ لگانے کا، ہاں اہل سنت ہی کا حق ہے کہ وہ لگائیں، اس لیے کہ ان کا ذہن بھی صاف ہوتا ہے، دل بھی صاف ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہی حسینی ہوتے ہیں چونکہ وہ حسین کے طریقے پر ہوتے ہیں میرے ساتھیوں۔ اس لیے بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین، زور سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی۔ وہ رازدار خفی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، کما مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لگانا ماشاءاللہ، ہاں بولو زور سے یا علی، اور زور سے بولو یا علی۔ تو ایسا موقع کیسے چھوڑ دیتے؟ ہر کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، بعد میں بتا رہے ہیں یہ ڈیٹیل، تو وہ اس وقت تو انہوں نے نماز پڑھ لی ظہر کی، بہت متاثر تو وہ امام حسین کے اخلاق کو دیکھ کے ہی ہو گئے تھے کہ ہم گرفتار کرنے آئے ہیں، امام چاہیں تو ہمیں پانی نہ پلائیں، کوئی ہم زبردستی تھوڑی پانی پی لیں گے، مگر امام نے مجھے بھی پانی پلایا، میرے ساتھیوں کو بھی پانی پلایا، ہمارے رفقا کو بھی پانی پلایا، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھی، ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم وہ لہجہ جو ڈائریکٹ حضور کا شاگرد بھی ہے، حضور کا نواسا بھی ہے، حضور کا شہزادہ بھی ہے، جس سے نسل چلے حضور کی، اس کا لہجہ کتنا پیارا ہوگا۔ رے بولو نا یار زور سے سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، نماز پڑھی تو دل بالکل پاک و صاف ہو گیا۔ اب مگر ہر سے امام پاک نے کہا کہ ہر یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آرڈر یہ ہے کہ میں آپ کو روک لوں، واپس نہ جانے دوں۔ تو امام نے کہا میں خود تو نہیں آیا، مجھے تو کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے۔ ہر نے کہا حضور ہمیں ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اچھا یہ سوال یہ ہے کہ یہ خطوط لکھنے والے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ خطوط ایک دو نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ یہ شخص بن قیس کون تھا؟ یہ ابن رباعی کون تھا؟ یہ کہاں چلے گئے تھے لوگ؟ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تو ان میں سے آدھے طاقت کو دیکھ کے انہی کے ساتھ مل گئے تھے، آدھوں نے دروازے بند کر لیے۔ تو دھوکہ تو انہوں نے بھی بہت دیا۔ مجرم جہاں یزیدی ان سے بڑے ہیں، یہ بھی تو بہت بڑے مجرم ہیں، وہ بلایا ساتھ بھی نہ دیا۔ ابے ساتھ دیتے ہر کی طرح تمہارا بھی نام ہو رہا ہوتا۔ اور انہیں بددعا لگی، اور یہ اہل تشیع کی کتابوں میں ہے، میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں، وقت پڑا تو حوالے بھی دوں گا، کہ بعد میں آئیے سیدہ طیبہ حضرت زینب کے پاس، امام سجاد زین العابدین کے پاس، کہ حضور ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، آپ اجازت دیں تو ہم دوبارہ چڑھائی کریں گے۔ حضرت زینب نے
فرمایا ظالموں شرم نہیں آتی، میرا پریوار لٹ گیا، اجڑ گیا چمنستان زہرا، اب کہتے ہو ساتھ دو گے، ایسے ہی روتے رہو گے اور ایسے ہی تباہ و برباد رہو گے۔ تب سے دیکھو آج تک سینے پیٹ رہے، ان کے دلوں کو قرار نہیں آ رہا ہے۔ ارے قرار کہاں سے آئے گا؟ تم نے نبی کے نواسوں کے ساتھ غداری کی ہے، بلایا اور وقت پہ پھر کام بھی نہیں آئے، اسی لیے ان کو آج تک وہ سزا مل رہی ہے میرے ساتھی۔ اور یہ بات انہوں نے خود لکھی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بھئی آپ کو کیا شکایت ہے، وہ سینے پیٹتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر وہ مجھ سے کہیں تو میں تعاون کر دوں گا، چھوٹی چھوٹی چھڑیاں استعمال کرتے ہیں، مجھ سے کہیں میں بڑی بڑی لا کے دے دوں گا، بھئی ہمیں کیا پریشانی ہے، بڑی بڑی رکھیں، اور وہ سینے پہ کیوں مار رہے ہیں؟ باضابطہ تلوار زمین پہ ٹیکیں، اس کے اوپر لیٹ جائیں، بات ختم۔ سب سے بڑھیا ماتم تو یہ رہے گا تمہارا۔ یار یہ کیا چیز ہے؟ یہ تم نے تماشا بنا دیا میرے امام کی شہادت کو۔ امام پاک کی ذات تو وہ ذات ہے جنہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا خیمے والو سینوں پہ ہاتھ نہ مارنا، ماتم نہ کرنا، اپنے بالوں کو زمین پہ، مطلب اس طریقے سے امام نے فرمایا کہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان قربان ہو گیا، رفقا نے قربانی دے دی، مگر امام یہی کہتے رہے یا اللہ جو تیری رضا ہے وہ علی کے بیٹے حسین کی رضا ہے۔ مگر یہ بات بھی یاد رہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جسے اس سانحِ کربلا کا غم نہ ہو اسے اپنی قسمت پہ غم کرنا چاہیے کہ غم کیوں نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ خوش عقیدگی کی علامت ہے کہ ان کا ذکر سنیں تو ہماری آنکھیں رونے لگیں، ہمارے دل میں محبتوں کے چراغ روشن ہو جائیں، اس کی روشنی میں اضافہ ہو جائے۔ غم ہونا الگ ہے، ماتم ہونا الگ ہے۔ میرے ساتھیوں، ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو صحیح معنی میں جو طریقہ ہے یاد امام عالی مقام کا وہ منانا چاہیے، چونکہ ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، یہ حضور پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام عالی مقام ہے۔ تو حر نے نماز پڑھی اور یہ بات چیت ہو رہی تھی، تو حر نے کہا حضور میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کو مدینہ شریف واپس نہیں جانے دے سکتا، ورنہ حضور میں بہت مجبور ہوں۔ اس نے یہ ساری باتیں کہیں تو امام پاک نے فرمایا اچھا تو بتا چاہتا کیا ہے؟ کہا حضور ایسا کریں کوفہ کی طرف نہ چلیں، قادسیہ کی طرف نہ چلیں، بلکہ قادسیہ سے بھی راستہ چینج کر لیں اور ایک ایسا راستہ پکڑ لیں جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ دمشق جاتا ہو، کوئی دوسرا راستہ پکڑ لیں۔ تو ایک اجنبی سا راستہ دوسرا پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ تب تک میں دیکھتا ہوں خط میں کیا آرڈر آتا، تب تک آپ چلتے رہیں۔ چلتے رہے ساتھیوں، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو حر امام کے اقتداء میں نماز پڑھتے، یہاں تک کہ لوگوں مقام نینوا پہ پہنچے۔ جب نینوا کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پر حر کے پاس ایک خط آیا، اور وہ جو قاصد تھا اس نے امام عالی مقام سے بات چیت نہیں کی، سیدھا حضرت حر کے پاس آیا اور خط دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ امام پاک کو ایک چٹیل میدان پہ اتار دو، چٹیل میدان ہو جہاں دور و دراز تک کوئی آبادی نہ ہو، چٹیل میدان ہونا چاہیے۔ حر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ حر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ظلم کریں گے، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بات چیت سے آپسی تبادلے خیال سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ وحشی درندے امام پاک کے خون سے اپنی آخرت کو برباد کریں گے، تباہ کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ بات چیت ہوتی رہی، امام کو دکھایا خط تو امام نے تھوڑا سا آگے بڑھے۔ ویسے امام نے کہا کہ مجھے غازریہ جانے دو، قریب میں ایک بستی کا نام تھا۔ انہوں نے کہا نہیں حضور یہ خط آیا ہوا ہے، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ تو امام نے کہا اچھا تھوڑا سا آگے چلو۔ تھوڑا سا آگے ہی چلے تھے کہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں امام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے لوگوں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وہاں پر جو افراد موجود تھے انہوں نے کہا حضور ہاذہی کربلا، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ تو امام نے فرمایا ھذا موضع کرب و بلا، یہی تو وہ جگہ ہے جو پریشانیوں کی جگہ ہے، جہاں پہ مصیبتیں نازل ہوں گی۔ اس کے بعد کہا ھذا محط رحالنا و مقتل رجالنا، یہیں پر ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا اور ہمارے جو کجاوے ہیں ان کو اتارا جائے گا۔ آپ نے سارے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سواریاں اتارو، کجاوے اتار لو، خیمے لگا لو، یہی وہ جگہ ہے
جو ہماری قبریں بنیں گی جہاں پر ہمیں شہید کیا جائے گا۔ اے لوگو، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی تفصیل طلب بحث ہے کہ یہ کیسے کیسے جنگ کے مرحلے تک بات پہنچی، مگر مختصراً آپ سن لو ذرا تیزی کے ساتھ کہ راستے میں آ رہے تھے تو میں نے ہر کی داستان سنائی، لیکن اب ہر جو اسٹینڈ لیں گے وہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ایک جانثار ہیں، ان کا نام ہے زہیر ابن قین۔ یہ زا سے زہیر ہے، لوگ اس کو زوئے سے پڑھتے ہیں مگر یہ زا سے ہے۔ زہیر ابن قین یہ بھی بڑے جانثار ہیں امام عالی مقام کے۔ یہ حج کر کے آ رہے تھے تو ان کا خیمہ ایک جگہ لگا ہوا تھا۔ ان کے پاس اطلاع بھیجی گئی کہ حسین ابن علی آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے جب میرے حسین کا نام سنا تو بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ دیدہ ہو کے کہتے ہیں حسین کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا ہے۔ تو زہیر ابن قین نے عرض کیا حضور آپ تنہا نہ جائیں، اس غلام کو بھی ساتھ لے کر کے چلیں۔ میاں پریوار کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں اپنی بیوی کو وہیں پہ طلاق دی اور کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں جدھر جا رہا ہوں وہاں سے آنے کا راستہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، لہٰذا آپ اپنی عدت گزارو اور دوسری جگہ شادی کر لینا۔ اللہ اکبر! اپنے خاندان کو سب کو چھوڑ کر کے زہیر ابن قین میرے امام کے جانثار ہو گئے، وفادار ہو گئے اور امام کے قبیل امام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کا نام زہیر ابن قین ہے۔ ایک اور آپ کے جانثار جن کا نام حبیب بن مظاہر ہیں، ایک اور جانثار جن کا نام مسلم ابن اوسجہ ہے، ایک اور جانثار جن کا نام نافع بن ہلال یا ہلال بن نافع ہیں۔ ایسے آپ کے کیسے بہادر جانثار ہیں۔ یہ جو عاشورہ کی شب ہے نا، جو 9 تاریخ کے بعد آئی ہے، عصر کے وقت میں جب ادھر کوہرام مچنے لگا، امام نے کہا ذرا پتہ نکالو یہ یزیدی لشکر میں کیسے اتنا شور شرابہ ہو رہا ہے۔ حضرت عباس علمبردار گئے کہ بھی کیا بات ہے؟ تو عمرو بن سعد نے کہا ہمیں آرڈر مل چکا ہے، اس جنگ ہوگی اور ابھی ہوگی۔ تو امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عباس علمبردار، انہوں نے عرض کیا حضور ایسے ایسے وہ لوگ کہتے ہیں جنگ ابھی ہوگی۔ تو امام نے فرمایا ان سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں۔ ویسے تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں مہلت دے دیں، لیکن اس میں ایک بڑی باریک بات چھپی ہوئی ہے۔ وہ مہلت امام اپنے لیے نہیں انہی کے لیے مانگ رہے تھے کہ دیکھو میں تمہیں 1 رات کی مہلت اور دے رہا ہوں، سدھر جاؤ ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ امام نے کہا کہ ہم پوری رات عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ رات کا آخری پہر تھا یا رات آدھی گزر چکی تھی، دونوں روایتیں ہیں۔ آدھی کافی سناٹا تھا۔ تو میری طرف دیکھیے ذرا، آپ خیمے میں چراغ جل رہا تھا، امام پاک کھڑے ہوئے اور سب سے کہا ساتھیو اولاد عقیل بھی ہیں وہاں اور آپ کے رفقا ہیں، جانشار ہیں۔ اس کے بعد امام پاک نے فرمایا کہ دیکھو کل کیا ہوگا آپ بھی جانتے ہو۔ 82 یا 92 افراد کا یا 100 سے کچھ زیادہ تھے، ان تمام جس میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ان کا کیا مقابلہ ہے 22,000 لشکر جرار سے۔ اچھا یہ 22,000 والی بات بھی انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ 100 کے قریب جو قافلہ ہے اس کے مقابلے میں 22,000، کیا مطلب ہے اس کا 22,000 کا؟ چونکہ دشمن بھی جانتے تھے یہ کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں، شیر خدا کا شہزادہ ہے۔ 22,000 لشکر، ذرا سوچیے آپ کیا مقابلہ ہے۔ مگر یاد رکھیں پیارے، یہ اکیلے اکیلے آ کے لڑتے نا تو حسین ابن علی سب کو کافی ہو جاتے تنہا تنہا۔ ادھر آؤں گا ابھی میں، اگر یہاں یہ بتاؤں کہ امام پاک نے خطبہ دیا اور اسی خطبے میں یہ بات فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا میرے ساتھیو دیکھو آپ لوگ جا سکتے ہو، اور یہ بھی میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا، یہاں تک ساتھ رہے، جیسے میرے ساتھی ہیں روئے زمین پر آج کی تاریخ میں ایسے ساتھی کسی کے نہیں ہیں، مگر آپ چلے جائیے اپنے گھروں کو، چونکہ وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں شہید ہو جاؤں گا، آپ لوگ چلے جائیے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی عورتیں ودوا ہوں، آپ کے بچے یتیم ہوں۔ تو اللہ اکبر، اتنا فرمانے کے بعد امام پاک جو ہے تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے امام پاک، اور آپ نے نظریں جھکا لیں تاکہ جسے جانا ہو وہ چلا جائے، مجھے دیکھے گا میں اسے دیکھ رہا ہوں گا تو شرمندگی ہوگی اسے، اس لیے امام پاک نے نظریں جھکا لی۔ کچھ دیر کے بعد امام نے جب سر اقدس اٹھایا اور اپنی چشمان مبارک آپ نے کھولیں، دیکھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک بندہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوا تھا، سب کے سب وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امام نے دوسرا طریقہ اپنایا، امام نے فرمایا چراغ بند کر دو
اجالے میں جاتے ہوئے شرمندگی ہوگی اس وجہ سے نہیں جا رہے ہوں گے۔ امام نے چراغ بند کر دیا، پھر کہا کہ آپ چلے جاؤ، مگر خدا کی قسم ان جانثاروں پہ سلام۔ اب سنو، دیکھو حضرت حبیب بن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، اور ایک صحابی ہیں ان کا نام ایک آپ کے جانثار ہیں ان کا نام عبداللہ ہے، اور جناب والا زہیر ابن قیین، آپ کے یہ مختلف رفقا نے الگ الگ انداز میں اپنی باتیں کہیں، جس کا لب لباب یہ تھا کہ امام اگر آپ کو چھوڑ کے چلے بھی جائیں تو کیا موت سے بچ جائیں گے؟ موت تو ایک دن آئے گی، مگر جو چلے جائیں گے وہ بھگوڑے کہلائیں گے، اور جو آپ کے نام پر شہادت کا جام پی لیں گے وہ وفادار کہلائیں گے۔ جب جب بھی آپ کی شہادت کا تذکرہ ہوگا ہم غلاموں کا بھی تذکرہ آ جائے گا۔ مسلم ابن اوسجہ نے تو بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں، افراد کم ہیں، کوئی بات نہیں، جب تک ہمارے بدن میں جان رہے گی آپ کے نام پہ قربان رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت میں ایک مرتبہ قتل کیا جاؤں، پھر چاہتا ہوں زندہ کیا جاؤں، کہتے ہیں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہاں تک کہ اللہ اگر مجھے 70 زندگیاں بھی عطا فرمائے تو فاطمہ کے لال تمہارے نام پہ قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی جانثاری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ یہ پوری رات جو عاشورے کی شب کہلاتی ہے، آپ کے جانثاروں نے خدا کی قسم تاریخ رقم کی ہے، ایسی تاریخ جو آب زر سے لکھی جائے۔ حضرات یہ رات ایسے ہی گزری، جب سپید سحر نمودار ہوئی، دن نکلا وہ قیامت صغریٰ والا دن، یعنی جس کو 10 محرم کہتے ہیں لوگوں۔ یہ تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے، اور یہ مہینہ حرمتوں کا مہینہ ہے۔ جو 4 حرمت والے مہینے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان میں سے ایک محرم شریف بھی ہے۔ یہ ایسا مہینہ، اور اس میں 10 محرم کتنی اہمیتوں کے حامل تاریخ ہے لوگوں۔ میرے امام نے خطبہ دیا، بہت سمجھایا ان لوگوں کو جن کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ پھر اب حضرت حر جن کا میں نے تذکرہ بیچ میں چھوڑا تھا، ان کا میں تذکرہ پھر شروع کرتا ہوں۔ اب حضرت حر کو یزیدیوں نے دیکھا کہ ان کے ماتھے پہ بھی پسینہ، بدن پہ بھی پسینہ، پسینے میں نہا رہے حر، تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک کا نام ہے اوس بن مہاجر یا مہاجر بن اوس، وہ جانثار ان کا بڑا چہیتا تھا۔ اس نے کہا حر تیری تو بہادری کے تنتنے ہیں، جس جنگ میں جاتا ہے اپنی چھاپ چھوڑ کے آتا ہے، شجاعت کا بھی دھنی ہے، بہادر بھی ہے، اور مجا ہوا پہلوان بھی ہے، سنانوں نیزاؤ اور برچھی کو چلانے میں اپنی مثال آپ ہے، لوگ تیری مثال دیتے ہیں حر، آج سے پہلے کبھی تیرے ماتھے پہ پسینہ نہیں دیکھا گیا، یہ چند حضرات کو دیکھ کر کے پسینہ آ گیا تجھے؟ ارے ہماری طرف تو ہزاروں کی تعداد میں گھبرا کیوں رہا ہے؟ وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا، مگر حر نے جو جواب دیا تو اس کا نظریہ بدل کے رکھ دیا۔ حر نے فرمایا ارے تو سمجھتا کیا ہے میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ ارے تمہاری تباہی دیکھ کر کے مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ میں جہاں کھڑا ہوں یہاں فوجیوں کی تعداد ضرور ہے، مگر ادھر جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، حسین کی طرف جنت کے باغات ہیں، حسین کی طرف کوثر و سلسبیل کی بہاریں ہیں۔ مجھے جو پسینہ آ رہا ہے یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ کاش میں نے حسین ابن علی کو نہ روکا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، میں ہی وہ مجرم ہوں جو انہیں گھیر کر لایا تھا۔ اس کے بعد کہا کہہ دے جا کر کے شمر سے، خولی سے، ذل جوشن سے، او جناب والا عمر ابن سعد سے جا کر کے کہہ دے کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور صرف استعفیٰ دے کر کے اپنے گھر نہیں جاتا بلکہ حسین کے غلاموں میں شامل ہونے کے لیے جا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ شیر خدا کا غلام ہوں میں، اس لیے چوری چھپ کے نہیں جاتا، ڈنکے کی چوٹ پہ جا رہا ہوں۔ جا کے کہہ دینا استعفیٰ بھی دے رہا ہوں، اور انتظام کرو میرے مقابلے میں کسے بھیجو گے؟ امام کے پاس جا رہا ہوں اب تو میں۔ پسینہ صاف کیا انہوں نے اور پہنچ گئے امام کی بارگاہ میں۔ یہ بڑا ایموشنل منظر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، دلوں کے پیمانے آنکھوں سے چھلک جاتے ہیں بندہ تنہائیوں میں پڑھنے لگے تو۔ امام پاک خیمے کے باہر جا کر، امام پاک خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، حر خیمے کے باہر جا کے آپ نے کوئی ندا نہ دی، آواز نہ دی، بلکہ زمین پہ جا کے دراز ہو گئے، لیٹ گئے اور رونے لگے، آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔
جیسے بچے بلک بلک کے روتے ہیں نا ماں کی گود میں آ کے، امام کے خیمے کے قریب آ کر کے انہیں ایسا لگا جیسے میری زندگی کی بہاریں مل گئیں، وہ جا کر کے رونے لگے، ان کے رونے کی آواز سنی، امام باہر تشریف آئے تو دیکھا تو حر ہیں۔ حر سے کہا اے حر کیا ہوا، کیوں آپ دیدہ ہو؟ کہا حضور میں ہی وہ مجرم ہوں جو آپ کو وادی کوہ ذی حشم سے گھیر کر کے لایا، مجھے کیا پتا تھا اتنے شقی القلب ہیں یہ ظالم کہ اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیں گے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل رو رہا ہے، الندامت توبۃ، پشیمانی ہی کا تو نام توبہ ہے، بندہ ندامت میں آ جائے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ آپ دیدہ ہیں اور دیکھو اس طرح سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، حسین مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میرے امام نے بازو پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا قسمت کا امو کا حرن، اے جانباز سپاہی تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر کا مطلب ہوتے ہیں آزاد۔ ارے سن اے جانباز سپاہی، تیری ماں نے حر نام رکھ کر کے تجھے دنیا سے آزاد کیا، آج حسین تجھے جہنم سے آزاد کر رہا ہے اور جنت کا پروانہ عطا کر رہا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حر کو امام علی مقام نے اپنے سینے سے لگا لیا اور صدر امام علی مقام سے وہ فیض ملا کہ سینہ بھی منور ہو گیا، قلب و ذہن بھی معطر ہو گیا، اور ایسی بدن میں شجاعت کی لہر دوڑ گئی کہ اپنی غلطی کا پچھتاوا ایک تو، اور دوسرا ان لوگوں پہ غصہ، اور اس کے بعد امام کے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنا کر اور قدمان امام علی مقام کو بوسہ دے کے حر نے کہا حضور مجھے اجازت دو، میں ان یزیدیوں سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں۔ امام پاک نے ماتھے کو چوما اور کہا حر تجھے اجازت ہے۔ رن میں آئے سمجھایا حر نے ظالموں تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، اپنے نبی کے نواسے کو شہید کرنے چلے ہو، اور ایسا خطاب فرمایا۔ انہیں زبان و بیان پر بھی بڑی غضب کی مہارت تھی، تقریر کر رہے تھے نا تو آپ کے ساتھ جو 1000 فوجی گئے تھے انہی میں سے چند فوجی قریب آ کے کہتے ہیں حر بہادر تو پہلے بھی تھا، شہسوار پہلے بھی تھا، لہجے کا تنتنا پہلے بھی تھا، جدھر جاتا تھا شجاعت کا جوہر تھا تہرا، مگر یہ جو رنگ نظر آ رہا ہے، یہ جو ڈھنگ نظر آ رہا ہے، یہ تو پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے شجاعت کے تیور کبھی نہ دیکھے گئے، تیرے اندر یہ چمک کہاں سے آ گئی، بہادری کا ڈھنگ کہاں سے آ گیا؟ حر نے کہا تھا اے سپاہیوں کان کھول کر کے سنو، پہلے یزیدیوں کی روٹی کھا رہا تھا، اب حسین کے تلوے چوم کر کے آیا ہوں، اس لیے جب نظریں بدل جاتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں، جب کشتیاں بدلتی ہیں تو کنارے بدل جاتے ہیں۔ کس کی مجال تھی جو حر کے مقابلے میں آتا؟ ادھر بھی 1000 لشکر جرار کا سپہ سالار تھے حر۔ حضرت حر نے کہا آؤ مقابلہ کرو، لوگوں اس مقابلے کو یہیں بیچ میں روکتا ہوں۔ ان لوگوں کی طرف سے جو لڑنے کے لیے آئے تو تواریخ میں مختلف روایتیں ملتی ہیں، مگر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے جو آئے ان میں سے ایک کا نام سالم، ایک کا نام یسار، یہ دونوں آئے۔ اب ظاہر ہے یہ دونوں پہلے آئیں تو بہادر ہوں گے بھی ان کے اینگل سے، طاقتور بھی ہوں گے، پہلوان بھی ہوں گے، تو ان کے مقابلے میں امام پاک کی طرف سے جو گئے تو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو پہلے گیا ہے نا اس نوجوان کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا۔ اچھا اس کا نام عمیر بن عبداللہ کلبی بھی آتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لقب ہو ایک نام ہو، یا عبداللہ بن عمیر کلبی، بہرحال یہ ایک بندہ ایک پرسن ایک ہی ہے، یہ الگ الگ ناموں کے ساتھ آیا، تاریخی روایت ہے۔ حضرات اس کی بھی داستان بڑی عجیب ہے، یہ جو پہلے نمبر پہ مقابلے پہ آیا ہے اس کا مقابلہ بتاؤں گا اس نے دونوں کو کیسے پچھاڑا، مگر اس سے پہلے یہ تو بتا دوں کربلا کے میدان میں یہ نوجوان آیا کیسے۔ ابھی کل 18 دن ہوئے تھے شادی کو، کل 18 دن نئی نئی شادی ہوئی تھی، دل میں جذبات کے اور احساسات کے کیسے سمندر موزن ہوتے ہیں اور کیسی انجمنیں آباد ہوتی ہیں خیال و فکر کی راہوں میں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماں کو جب پتہ چلا فاطمۃ الزہرا کا چمنستان میدان کربلا میں ظالموں نے بلا کر کے ان کو بے آسرا چھوڑ دیا ہے، تو وہ کنیز فاطمہ زہرا تھی۔ اس عورت نے یعنی کہ وہب کی ماں نے بلوایا باہر سے بیٹے کو، بیٹا آیا تو ماں نے آپ دیدہ ہو کے کہا میرے لال ایک بات بتا، میں نے تجھ سے کچھ مانگا تو نہیں ہے کبھی؟
فرما بردار اولاد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا ادب و لحاظ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور کوئی خامی ہو جائے تو ماں باپ سے جیتے جی معافی بھی مانگنا چاہیے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں یار، ہم بھی ماں باپ ہیں، آپ بھی ماں باپ ہیں، سب کو بننا ہے ایک دن۔ جیسے ہم اپنی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ہم سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں ماں باپ، رو کر کے کہتی ہے بیٹا میں نے تجھ سے کچھ مانگا تو نہیں ہے میرے لال، تو رو کر کے کہتا ماں تو کیا مانگے گی، تیرا دودھ تو میری رگوں میں لہو بن کے دوڑ رہا ہے، تیری انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے میں نے، سب کچھ مجھے تیرے ہی دروازے سے ملا ہے ماں۔ رو کر کے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے تو اس کے بعد ماں نے کہا بیٹا اگر میں تجھ سے تیری زندگی مانگوں تو، کہتا ہے ماں زندگی مانگ کے دیکھ، تیرے چرنوں پہ مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے جن کی ماں زندہ ہے یا جن کی ماں فوت ہو چکی ہیں، باپ زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں، لوگوں ان کا ادب کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، ان کا کہنا مانا کرو، ان کا دل نہ دکھایا کرو۔ وہ ماں باپ ہیں، بڑھاپے میں جا کے ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہم سب کے پروردگار نے بڑھاپے کی حالت کو مینشن کیا ہے، قرآن مجید میں باضابطہ ذکر کیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اپنے ماں باپ کو جھڑ کو نہیں، انہیں اف بھی نہ کہو، بلکہ ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، مولا جیسے میرے ماں باپ نے مجھے بچپنے میں پالا، یا اللہ تو میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحمتوں کے پانی برسا دے مولا۔ یہ ماں باپ کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں، سارے لوگوں کو جن کی ماں فوت ہو گئی ہے، ہفتے میں کم از کم ایک دن جا کر کے اپنی ماں کی قبر پہ فاتحہ تو پڑھ لیا کرو۔ باپ فوت ہو گئے جا کر کے فاتحہ پڑھ لیا کرو، ورنہ پیارے ہم لوگ اگر یہ سلسلہ ختم کر دیں گے تو ہماری آل اولاد سے وفا کی کیا امید ہے؟ جب ہم ہی وفا نہ کریں گے تو ہماری آل اولاد کیا وفا کریں گے؟ اس لیے میں آپ تمامی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اور ایک دوسرے بھائیوں کو بھی نہیں ٹالنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھے ماں باپ نے 10 بیٹی بیٹوں کو پال دیا، 10 12 12 7 7 5 5 4 بیٹی بیٹوں کو پال دیا، مگر ان 10 بیٹوں سے 2 بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، ایک دوسرے پہ ٹالتے ہیں۔ منور رانا صاحب کا یہ مصرع، یہ شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پہ مت ٹال نوجوان، کہتے ہیں کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ کتنی اچھی بات کہتے ہیں، یعنی یہ مت دیکھو کہ وہ خدمت نہیں کر رہا، ٹوٹا ہوا چشمہ ہے تو بنا کے نہیں دے رہا، طبیعت خراب ہے تو لوکل ڈاکٹر کو دکھا دیا، یہ مت سوچو، بلکہ یہ سوچو یہ خدمت نہیں کر کے اپنی تباہی کا سامان کر رہا، میں موقع کیوں گنواؤں خدمت کرنے کا؟ تم کرو گے تو انشاءاللہ اس کو بھی توفیق ملے گی۔ تو اپنے ماں باپ کا سمان کرو، عزت کرو، ادب احترام کرو، بڑی قیمتی دولت ہے۔ سجاد نظامی مرحوم، میں گیا تھا پچھلے دنوں پروگرام میں، تو ان کی قبر پہ جانا ہوا، تو میں نے بہرحال وہ مجھے ان کا یہ مصرع انہوں نے جو پڑھا تھا، یہ شعر بڑا اچھا لگتا، مجھے یاد آ گیا، پڑھ دیتا ہوں۔ غفران بھائی میں منظوم پڑھا کروں، تھوڑا سا ایکو بڑھا دیا کرو، ماشاءاللہ مائک آپ کا بہت اچھا بولتا ہے، اشرفی ساؤنڈ، اللہ خوب برکت عطا فرمائے، زور سے آمین بول دیں ذرا، اور زور سے بولیں آمین۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب، رہنے دو ایسے رہنے دو، تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب یہ ماں باپ کا ذکر کیوں کرنے لگے؟ کیا ملتا ہے ماں باپ کی سیوا کرنے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے؟ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو سچا وفادار حسین ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ماں باپ کا کہنا ماننے سے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے، مرنے کے بعد
بعد حوض کوثر کا چھلکتا ہوا جام ملتا ہے، جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اللہ اللہ وہ دونوں جہاں میں آباد ہو جاتا ہے، شاد ہو جاتا ہے۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور اس پہ تو کیوں نہیں کہتا، غور اس پہ تو کیوں نہیں کہتا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اچھا غفران بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ کو، میں ذرا سنیے جو میں نکتہ بتا رہا ہوں، جو آپ میں سے باپ حضرات ہیں نا وہ بڑے قریب سے محسوس کریں گے اس بات کو۔ اب جو بتا رہا ہوں میں، ماں سے اولاد کا رشتہ اتنا بے تکلفانہ ہو جاتا ہے کہ اولاد ہر بات کہہ دیتی ہے ماں سے، تو پھر وہ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہماری ہمدرد ماں بہت ہے، مگر اس کا یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ باپ نہیں ہے، نہیں، ماں کا مرتبہ 3 مرتبہ زیادہ۔ حضور نے، اس صحابی نے پوچھا حضور ماں باپ میں کس کا مرتبہ زیادہ؟ فرمایا ماں کا پھر کا ماں کا پھر ماں کا، اس کے بعد فرمایا باپ کا۔ مگر حضور نے باپ کا فرمایا تو اگر قدموں کے نیچے ماں کے جنت ہے تو باپ بھی تو جنت کا دروازہ ہے جی۔ اب ذرا میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو، ماں سے بے تکلفانہ تعلقات ہوتے ہیں، بے تکلفی ہوتی ہے، تو ماں سے ہر دکھڑا بیٹا رو لیتا، ماں بھی اپنے دل کی بات کہہ دے، مگر باپ یہ سوچتا میرا بھرم بنا رہے، اس لیے بہت سی بات وہ بچوں سے نہیں کہتا، اس میں کہ بیٹے میرے کہیں غلط راستے پہ نہ چلے جائیں، تاکہ میرا خوف بنا رہے۔ اور رہی بات میاں محبت کی، تو تم میں سے کسی کو اگر ICU میں جانے کا موقع ملا ہو، طبیعت خراب ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کو ایسا ہوا ہو، تو ماں جہاں رو رہی تھی نا تمہارے سامنے، باپ بھی چھپ چھپ کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ سامنے تو نہیں روتا ہے مگر محبت تو باپ کو بھی بہت ہوتی ہے۔ اگر تم لیٹ ہو جاؤ آنے میں تو باپ بھی بار بار دروازے پہ دیکھتا، ماں اظہار کر دیتی ہے، باپ اظہار نہیں کر پاتا، بس بات یہ ہے محبت تو باپ کو بھی بہت ہوتی ہے۔ میاں اگر لیٹ ہو جاؤ نا سنبھل سے آنے میں اور موبائل سوئچ آف ہو جائے، باپ روٹی بھی نہیں کھاتا جب تک اولاد نہیں آ جاتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے باپ کو اپنے بیٹوں سے۔ اور اگر بیٹے کو کوئی کامیابی ملے، مثلاً بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، مجھے یاد آتا ہے میری دستار اور حضرت ہمارے حافظ فرقان صاحب بیٹے مولانا کامل صاحب، ہماری دستار یہ حافظ عرفان صاحب قاری عرفان صاحب پڑھا کرتے تھے ہیبت پور میں، ہیبت پور ہی میں دستار ہوئی تھی، تو حضرات اس موقع کی مجھے ابھی تک بات یاد ہے، جب بچوں کو کامیابی ملتی ہے تو جہاں ماں کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو ہوتے ہیں، وہاں پر باپ بھی تو خوشی میں رونے لگتا ہے۔ محبت باپ کو بھی بہت ہے۔ تقریروں میں ایک بات کا شکوہ ضرور کروں گا، ماں کی فضیلتیں تو بیان کرتے ہی ہیں، کرتے رہیں گے، مگر تھوڑا سا ذکر باپ کا بھی تو ہونا چاہیے۔ باپ بھی تو کتنی محبت کے ساغر لٹاتا ہے، پیار کے دریا بہاتا ہے۔ اس لیے دیکھو آپ میں سے جو باپ بن چکے ہیں وہ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو۔ ایسی ماں کو محبت ہوتی ہے، ایسی باپ کو۔ یہ ضمناً بات آ گئی، ورنہ مستقل موضوع ہے یہ، مگر میں نے تھوڑا سا ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ، منور رانا بھی صاحب کمال کے شاعر ہیں، کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔